खुदा यीशु मसीह में आप सबको सलाम। आज एक बार फिर मैं उर्दू ज़ुबान में कुछ व्लॉग आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें हम खुदा के कलाम मुक़द्दस से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर खुशखबरी क्या है। और ये तमाम बातें जो आज मैं आपसे करने जा रहा हूँ, ये हमारी वेबसाइट bjnewlife.org पर उर्दू ज़ुबान में मैसर है। तो लिहाजा आज हम जिस खुशखबरी के मुतालिक आपसे बात करने जा रहा हूँ, आपने इससे पहले कई बार सुना होगा कि पानी और रूह की खुशखबरी के वसीला से हमें नए सिरे से पैदा होना है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ लिखा गया है कि पानी और रूह की खुशखबरी क्या है। पौलुस ने फरमाया, चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन मुकद्दस किताब मुकद्दस के मुताबिक वो जी उठा। पहला कुरिन्थियों और उसका 3 बाब और उसकी 15 बाब उसका 3 से 4 आयत तक। फिक्रे में किताब मुकद्दस का लफ्ज किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ का क्या मतलब है? इसका मतलब अहद अतीक में पौलुस रसूल ने फरमाया, यीशु हमारी खातिर अहद अतीक के अंदर मुकाशफा और अहद के ऐन मुताबिक मर गया। कैसे उसने हमारे गुनाहों का कफारा दिया? उसने ये अपने रास्तबाज काम अपने बपतिस्मा और सलीब पर अपनी मौत के वसीला से दिया। आप जानते हैं कि इब्तदाई कलीसिया के ज़माने में दूसरी सदी के आखिर तक कोई क्रिसमस नहीं मनाया जाता था। इब्तदाई मसीहों ने रसूलों के साथ सिर्फ 6 जनवरी को ही यीशु मसीह के बपतिस्मा के दिन को यादगारी के तौर पर मनाया और सिर्फ यही इब्तदाई चर्च की यादगार हुआ करती थी। क्यों रसूलों ने यीशु के बपतिस्मा पर बहुत ज्यादा जोर दिया? यह पानी रूह की खुशखबरी का भेद है जो उन्होंने यीशु से हासिल किया और पूरी दुनिया तक उसकी मुनादी की। यीशु ने फरमाया, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। यूहन्ना की इंजील और उसके 3 बाब उसकी 5 आयत। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि यीशु हमें हमारे तमाम गुनाहों से बचाने के लिए पानी और खून के वसीला से आया। पहला यूहन्ना का खत 5 बाब उसकी 6 आयत। खून का मतलब सलीब है, तब फिर पानी का मतलब क्या है? मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ईमानदारों के पानी के बपतिस्मा और मसीह के बपतिस्मा के साथ उलझन में नहीं पड़ेंगे। बराए करम यीशु मसीह के बपतिस्मा के मुताबिक पूरी तरह तवज्जो दें। अब हम ईमानदारों के लिए पानी के बपतिस्मा या बपतिस्मा से नौ तख्लीक के तसरिये पर तवज्जो नहीं दे रहे। यीशु ने यूहन्ना इस्तबागी से बपतिस्मा क्यों लिया? इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह ने यूहन्ना इस्तबागी से आखिर बपतिस्मा क्यों लिया। यीशु ने क्यों अपने बपतिस्मा का ऐलान ये कहते हुए किया, हमें इसी तरह सारी पूरी रास्तबाजी करना मुनासिब है। मत्ती की इंजील उसका 3 बाब उसकी 15 आयत। ये महज इत्तफाक नहीं या कोई रस्मी जुमले नहीं थे, बल्कि खुदावन ने जानबूझकर सोच समझकर हम पर यह मुनादी की, हम पर ये भेद आश्कारा किया ताकि हम जान सकें जो इब्रानियों के खत 10 बाब उसकी 1 आयत बयान करती है, क्योंकि शरीयत वो कुर्बानी है जिसमें आयता की अच्छी चीजों का अक्स है, वो यीशु मसीह के बपतिस्मा के जरिए पूरी होती है। आए हम खुसूसी कुर्बानी पर गौर करते हैं जो खुदा ने पुराने अहदनामा के दौर में अपने लोगों को निजात देने के लिए दी। अगर किसी ने गुनाह किया, कसूरवार था, तो गुनाहगार अपने गुनाह का कफारा देने के लिए गुनाह की कुर्बानी पेश करनी पड़ती थी। आया मेबार की किताब उसके 1 बाब उसकी 3 से 5 आयत पर भी गौर करें। और अगर आप उसका चढ़वाहा गाय बैल की सूतनी कुर्बानी हो तो वो बेऐब नर को लाकर खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर चढ़ाए ताकि वो खुद खुदावंद के हजूर मकबूल ठहरे।
اور وہ سوتنی قربانی کے جانور کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے تب وہ اس کی طرف سے مقبول ہوگا تاکہ اس کے لیے کفارہ ہو، اور وہ اس بچڑے کو خداوند کے حضور ذبح کرے۔ ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں خون کو لا کر اسے مذبح پر گردا گرد چھڑکیں جو خیمہ اجتماع کے دروازے پر ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سوتنی قربانی کو خدا کے سامنے جائز بنانے کے لیے نیچے دی گئی 3 شرائط سے ممکن کرنا تھا۔ ان کے پاس بے عیب قربانی کے جانور کو تیار کرنا ہے، آیت نمبر 3، سوتنی قربانی کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے، آیت نمبر 4، اپنے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے اسے ذبح کرنا ہے یعنی کہ اس کا خون بہانا ہے، آیت نمبر 5۔ لہذا آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کاہن پر گناہوں کو وہ ٹرانسفر کر رہا ہے، وہ اس کو دے رہا ہے ایک برے کی طرف، اور گناہ گار اس وقت وہاں موجود ہوتا تھا۔ جب ہارون کاہن بکرے کے سر پر اپنے ہاتھ رکھے تو بنی اسرائیل کے تمام لوگوں کے بکرے کے سر پر گناہ منتقل ہو جاتے تھے۔ جب ایک گناہ گار قربانی کے سر پر اپنے ہاتھ رکھے تو اس کی گناہ اس کے سر پر منتقل ہو جاتے تھے۔ وہ جو جس گناہوں کی سزا ہمیں لینی تھی وہ ہماری جگہ وہ برہ ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں کس قدر خداوند کی خوشخبری کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیسے اس نے ہمیں بچایا، کیسے اس نے ہمیں نجات دی، کیسے اس نے ہمیں مخلصی دی اور گناہوں کی معافی دی۔ جب کسی شخص کو کاہن کے منصب کے لیے مقرر کیا جاتا تو ایک خادم اور کاہن کی حیثیت سے اسے منظور کرنے کے لیے اس شخص کے سر پر ہاتھ رکھتے، لہذا ہاتھوں کے رکھا جانا قربانی پر منتقل کرنے کے کام تھا۔ اس کا مطلب ہے منتقل کرنا، اور پھر جانور کا خون بہا کر ہلاک کیا جانا، کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے، اور کیونکہ جان رکھتے ہی سبب سے خون کا کفارہ دیتا تھا۔ اعبار کی کتاب اس کا 17 باب اور اس کی 11ویں آیت ہے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ہماری ویب سائٹ bjnewlife.org پر جائیں اور آپ کو مزید تفصیل کے ساتھ خداوند کے کلام میں سے باتوں کو سمجھنے کی اور حوالہ جات کے ساتھ غور کرنے کی توفیق ملے گی، کیونکہ جب تک ہم اپنے گناہوں کی معافی پر صحیح سمجھ نہیں رکھیں گے، ابلیس ہمیں ساری زندگی دھوکہ دیتا رہے گا کہ میں آج تک گناہ گار ہیں، اور ہمیں گناہوں کی مخلصی ہمیں حاصل نہیں ہوئی، جس کے لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح سے پیار کرنا، یسوع مسیح سے رشتہ جوڑے رکھنا اور یسوع مسیح کی پیروی کرنے میں ساری زندگی بھر دشواری پیش آتی رہے گی، اور ہم خود کو یہ تسلی دے کر خداوند کے ساتھ منسلک کر کے رکھیں گے کہ شاید ایک دن خداوند ہمیں قبول کرے گا۔ ہارون اس وقت اسرائیلیوں کا نمائندہ ہوتا تھا جب یہ پوری بنی اسرائیل کے گناہوں کی سالانہ معافی کا سارا انتظام کیا جاتا تھا، تو سال بھر کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے یہ سارا انتظام ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل قوم کے پاس خیمہ اجتماع کی قربانی کے نظام میں ان کے پاس ایک دن، ایک ہفتے، ایک مہینے اور ایک سال کے گناہوں کی معافی کی قربانی کا نظام تھا، جس کے لیے انہیں ہر سال پوری بنی اسرائیل قوم کو ہارون کاہن کے ذریعے اپنے گناہوں کی معافی کا ذبیحہ یا قربانی چڑھانی پڑتی تھی، جیسے کہ یہاں لکھا ہوا ہے۔ ہارون اس وقت اسرائیلیوں کا نمائندہ تھا کیونکہ اس نے تمام بنی اسرائیل کی جگہ بکرے کے سر پر اپنے ہاتھ رکھے۔ جب اس نے بذات خود بکرے کے سر پر ہاتھ رکھے تو بنی اسرائیل اس وقت تقریباً 20 سے 30 لاکھ لوگ ہوں گے۔ گناہوں ان کے جائز کام کے ذریعے قربانی کے بکرے کے سر پر منتقل ہو گئے، اور یہ بنی نوع انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک قانون بن گیا۔ بنی اسرائیل لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے قانون بن گیا کہ وہ اسی طرح سے اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں۔ اعبار کی کتاب 16 باب اور اس کی 29 آیت۔ لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری ویب سائٹ bjnewlife.org سے ملاقات کریں اور یہاں پر جا کر خداوند کی دی ہوئی نجات پر اور اس کی دی ہوئی خوشخبری پر، جو دنیا کی قدرت سے بڑھ کر ہے، جو آپ کے دل کی تسلی
اور آپ کا اطمینان ہے۔ اسی لیے تب یسوع گلیل سے یوحنا استباغی کے پاس یردن پر بپتسمہ لینے کے لیے آیا۔ اس نے کہا اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راستہ بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ متی کی انجیل 3 باب اس کی 15 آیت۔ یہاں یونانی میں ساری راستہ بازی اور اس کا مطلب راستی اور انصاف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع نے تمام گناہ گاروں کو ان کے گناہوں سے بالکل منصفانہ راست طریقے سے بچایا، بالکل منصفانہ راست طریقے سے تمام گناہ گاروں کو ان کے گناہوں سے نجات دلانے کے لیے یسوع کو عہد کے مطابق ہاتھوں کے رکھے جانے کے ذریعے سے کہ سارے گناہوں کو اٹھانا تھا جو خدا نے پرانے عہد نامہ میں کیا تھا۔ یوحنا سے بپتسمہ لیتے ہوئے بنی نوع انسان کے سارے گناہوں کو اٹھانا اس کے لیے ایک نہایت ہی مناسب طریقہ تھا۔ چونکہ یسوع نے اپنے بپتسمہ کے ذریعے دنیا کے سارے گناہوں کو قبول کیا، دوسرے ہی دن یوحنا استباغی نے گواہی دی، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ یوحنا کی انجیل 1 باب اور اس کی 29 آیت۔ یوحنا عین یسوع پر ہاتھوں کے رکھے جانے کے وسیلہ سے بپتسمہ دینے آیا تھا۔ جس وقت پر یسوع نے یسوع مسیح کے سر پر ہاتھ رکھے، خدا کی شریعت کے مطابق دنیا کے سارے گناہ اس پر منتقل ہو چکے تھے۔ تیسرا، اس نے ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے مصلوب کیا گیا، اور پھر آخری سانس سے پہلے اس نے کہا تھا تمام ہوا۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے تمام نجات کے کام کو مکمل کر کے کہا تمام ہوا۔ یوحنا کی انجیل 19 باب اس کی 30 آیت۔ اس نے ہمارے گناہوں کی اجرت کے لیے اپنا سارا خون بہایا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ اس نے اپنے بپتسمہ اور صلیب پر اپنے خون کے مکمل طور پر پوری دنیا کے تمام گناہ مٹا دیے۔ خداوند کے کلام کی روشنی میں آپ سب کو اس خوشخبری سے بے حد برکت ملے، اور آپ خداوند کے بیٹیاں اور بیٹے بننے میں آپ کو اس سچی پانی رو کی خوشخبری پر ایمان لانے سے مدد حاصل ہو۔ یسوع مسیح میں آپ سب کو خدا حافظ۔